رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ عروج مسلم، زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں۔ عروج مسلم، زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں۔ وہ عشق و غم سے بری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں۔ ایمان، اخوت، جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہے یہ۔ ایمان، اخوت، جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہے یہ۔ زوال مسلم کا کیا سبب ہے، اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ ارباب علم و حکمت، اساتذہ اکرام، منصفین عظام اور میرے ہم مکتب و ہم مشن طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس پر رونق محفل میں جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، میں جب اس موضوع کے ایک گوشہ حقیقت پر نظر ڈالتا ہوں تو میرے دل و دماغ کی تمام تر قوتیں احساس لرزہ براندام ہو جاتی ہیں کہ کبھی تو یہ قوم عروج و بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ تمام اقوام عالم پر اس کی حاکمیت کا پھریرا لہراتا نظر آتا ہے، اور کبھی یہ قوم پستی و تذلل کا شکار ہو کر اس قدر بے وقت پڑی نظر آتی ہے کہ صدیوں اس کی غلامی کرنے والی قومیں اس پر حاکمیت کا جال بچھا دیتی ہیں۔ تو میں نے قرآن سے اس کے اسباب کے بارے میں پوچھا تو مجھے جواب ملتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ کہیں پر ارشاد ہوتا ہے وان جندنا لہم الغالبون۔ یعنی ایمان و اسلام وہ عظیم سرمایہ ہے جو انسان کو بارگاہ ذوالجلال میں شرف قبولیت سے نواز کر تمام اقوام عالم پر سر بلند کر دیتا ہے، اور ہر زمانے میں اسلام سے وابستہ ہونے والے ہی اپنے زمانے کے جابر و ظالم اور سرکش انسانوں پر غالب آئے ہیں، اور ایک مسلمان کے بدلے میں خلاق عالم سے فتح و نصرت زمین پر اتری ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ یعنی ایک مسلمان کے بدلے میں پوری دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مسلمان کے دل میں ایمان کی وہ شمع فروزہ ہے آیات جس کی روشنی میں گردش لیل و نہار ہے، آیات جس کی روشنی میں گردش لیل و نہار ہے۔ اے مسلم تیرے لیے یہ کافی ہر پل شان و وقار ہے۔ سامعین ذی وقار، ہر زمانے میں نبی اور رسول کا لایا ہوا دین برحق اسلام کے نام سے موسوم ہوتا ہے، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان رنگ و گل میں تشریف آوری کے بعد بقیہ تمام ادیان و مذاہب منسوخ ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین برحق اسلام کے نام سے موسوم رہ گیا، اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والے مسلمان قوم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔
خلاق عالم اعلان فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی مسلمان قوم کہلائیں گے، اور خلاق عالم کی تمام انعامات و بشارت اس قوم کا مقدر ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا کائنات کا مقدر ہے مجھے حضرت خبیب و بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھائے جانے والے جور ستم کی وہ داستان بھی یاد ہے، مجھے حضرت سمیہ و زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہما پر تڑپتی ہوئی جانیں بھی یاد ہے، مجھے حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالی عنہ کا تڑپتا ہوا جکڑے ہوئے ہاتھ پاؤں بھی یاد ہے، مجھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا تڑپتے ہوئے لاش بھی یاد ہے، مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تڑپتا ہوا جسد اطہر بھی یاد ہے۔ مگر جب یہ مسلمان قوم ثابت قدمی کے زور الصلاح سے وابستہ ہو کر آگے بڑھتی ہے تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا عملی منظر چشم فلک نے مشاہدہ کیا ہے کہ پھر غلامی اور تنگ دستی کی صوف میں سہنے والے سیف بے نیام لہرا کر سرداران عرب کے مقابل ہوتے نظر آتے ہیں۔ قیس و کسریٰ کی سلطنتیں ان غرباء فقراء کے نام سے لرزتی نظر آتی ہے، روم و ایران کا تحت شاہی ان غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تلے بے وقت پڑا نظر آتا ہے۔ ان غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دنیا نے دیکھی ہے کہ چھاؤں میں وہ جا کے تلواروں کی کہاتے تھے حق، غالب آتا نہ تھا ان پر خوف سلطان و امیر۔ عزیزان من، یہی وہ قوم تھی جو 313 ہو کر بھی ہزاروں کے مقابل کھڑی ہوتی نظر آتی ہے، یہی وہ قوم تھی جو قیس و کسریٰ، روم و ایران، مصر و فارس کے تخت کو پاؤں تلے رونتی نظر آتی ہے، یہی وہ قوم تھی جو سلطان محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی کے جیسے بہادر و شجاع اور شیر دل مجاہدوں کی قیادت میں کفر کے تخت پاش پاش کرتی نظر آتی ہے۔ 800 سال تک ہندوستانی پر تاج حکمرانی پہننے والی یہ قوم آج مغرب و یورپ کا توقع غلامی پہنا فخر سمجھتی ہے تو روئے کائنات کا ہر ذرا انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے، اے چشم عشق بار ذرا دیکھ تو صحیح، اے چشم عشق بار ذرا دیکھ تو صحیح، ہوتا ہے جو خراب کہیں تیرا ہی کرنا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔